نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم الہمنا مراشد امورنا وعظنا من شرور انفسنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وعظنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واقلۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت دنیا میں اپنی بہت سی نعمتیں بھیجے ہیں، گننا چاہیں تو اس کا کوئی حد نہیں ہے۔ سانس لے رہے ہیں، ان ہواؤں میں مختلف ہوائیں ہیں نقصان دینے والی، اس میں صرف ہمیں نفع پہنچانے والا آکسیجن اندر جاتا ہے۔ آدمی ایک لقمہ کھانا کھاتا ہے تو ایک فرشتہ حلق کے پاس کھڑ کر پوچھتا ہے کہ اللہ اس لقمے سے اسے نفع پہنچاؤں کہ نقصان پہنچاؤں؟ اگر نلے میں دو نالیاں ہیں، ایک ہوا کی ایک کھانے کی، کبھی کبھی کھانے کے دانے ہوا کی نلی میں داخل ہو جاتے ہیں، ٹھسکا لگتا نہیں کیا بھائی؟ ارے ذرا منڈی کھلو نا، ٹھسکا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کیا ایک نعمت نہیں؟ اللہ نے اچھے آنکھ دیا، اچھے ہاتھ پیر دیا، اچھا دماغ دیا، کیا اللہ کی نعمت ہے نہیں کہ نہیں ہے؟ بہت دنوں کے پہلے کی بات ہے، میں گھر سے نکل کر جا رہا تھا، وہ ایک ٹیلر کی دکان کے سامنے ایک اچھا 12 سال کا بچہ بیٹھ کر، اچھا خوبصورت بچہ ہے، بیٹھ کر گو کھا رہا ہے، گو پڑا ہوا ہے، کھا کے کھا رہا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا، میں دکان والے سے پوچھا، اس بچے کا دماغ خراب ہے۔ ارے میرے بھائی، اللہ نے اچھا دماغ دیا، اس پر کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ آج لوگ کسے کسے پوچھ رہے ہیں، کسے کسے پوچھ رہے ہیں؟ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ کر کے فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھے ہیں۔ شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ کر کے بول کے ان کے ساتھیوں کے ساتھ جہاز میں جا رہے تھے۔ پہلے جہازوں کو کپڑے باندھ دیتے تھے، وہ ہوا جس رخ پر لے جاتی وہ جہاز چلے جاتی تھی۔ ایک جزیرے میں گئے تو ایک جزیرے میں دیکھا کہ ایک آدمی بت کی پوجا کر رہا ہے۔ انہوں نے اسے سمجھایا کہ تو کس کی پوجا کر رہا ہے؟ یہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تجھے مجھے ساری چیزوں کو بنانے والا وہ ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ تو وہ آدمی پوچھنے لگا، تمہیں کون بتائے باتیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ نے ایک رسول بھیجے، نبی بھیجے، وہ نبی ہمیں بات بتائے ہیں۔ انہوں کہا ہے، جب ان کا کام پورا ہو گیا تو اللہ نے ان کو بلا لیا۔ اچھا، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا، دیکھو قرآن شریف ہے ہمارے پاس، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کلام ہے، اس میں سے تھوڑا پڑھ کر سناؤ۔ جب وہ پڑھے تو رونے لگا اور کہا کہ اسی وقت مجھے کلمہ پڑھاؤ، اور مسلمان ہو گیا۔ اب اسے دین کی موٹی موٹی باتیں بتائے، نماز کیسے پڑھنا، وضو کیسے بنانا، موٹی موٹی بات بتا کر جب وہ جہاز میں واپس جانے لگے تو کہنے لگا، ارے مجھے تو دین پورا سکھائے نہیں، مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا۔
اچھا بھائی بولا. وہ آیا, ساتھ میں رہتا رہا, رات کو سویا نہیں. ارے بھائی رات ہے سو جا. کہا کہ نہیں, جب میرا اللہ نہیں سوتا, مجھے پیدا کرنے والا نہیں سوتا, میں غلام کیسے سو سکتا ہوں. جب وہ شہر پہنچ گئے تو کہنے لگے بھائی لے تیرے کچھ خرچے کے لیے پیسے لے لے. تو کہنے لگا ارے جب میں اسے پہچانتا بھی نہیں تھا, میں اس کی عبادت بھی نہیں کرتا تھا, کسی ایک بت کو رکھ کر میں اس کی پوجا کرتا تھا, اس وقت مجھے پال رہا تھا, وہ میری روزی کا نظام کر رہا تھا وہ. اب تو میں اسے پہچانتا بھی ہوں, میں اس کی عبادت بھی کرتا ہوں, کیا آپ مجھے نہیں پالے گا. کچھ دن گزر گئے, وہ وہیں رہا. تو اب شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ خواب دیکھ رہے تھے کہ خبا بنا ہوا ہے جنت میں, اور کچھ حورے بے چین ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عبد الواحد ان کو جلدی سے روانہ کرو, ہم اس کے مشتاق میں ہیں, اس نو مسلم کے طلب میں ہیں. کون؟ ارے کون؟ بولو جی, تمہیں کہیں کچھ شرم آ رہی, بولو. حورا. اب نو مسلم کے واسطے حورا انتظار کر رہی کہ تو انہوں شرم آ رہی. ارے بھائی سب جاگ رہے ہیں, ذرا آزو بازو والوں کو بھی جگاؤ. ہمارے مولانا قاسم قریشی صاحب بولتے تھے فجر کے بیان میں آنکھیں پھاڑ کو دیکھنا گتے ہیں. تو اس آدمی کا انتقال ہو گیا, تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اسے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں داخل کیے اور جنت کی حوریں اس کے ساتھ ہیں. میرے محترم بزرگ و دوستو, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اے اللہ تو نے مجھے ایمان کی دولت دی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. پچھلے انبیاء صلی اللہ علیہ دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں آخری امت کا نبی بنا دے, نہیں تو مجھے آخری امت میں پیدا کر دے. عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے دعا قبول کی, فرمایا وہ دنیا میں آئیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے آخر آئے ہیں, مگر کل قیامت میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت داخل نہیں ہوگی, اس وقت تک کسی اور امتوں کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اے اللہ تو نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ارے بولو نا, ارے ایک مرتبہ درود شریف پڑھو, پیچھے والے پڑھو بھی ایک مرتبہ درود شریف. میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور دوسری بات, اللہ نے اپنے فضل سے, اپنے کرم سے اس دعوت کی مبارک محنت کو اس دنیا میں چلایا. ورنہ بھائی کون کس کو صحیح راستے پر بلاتا تھا؟ باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر نہیں بولتا تھا بیٹا چل نماز کو کر, بولتے تھے بھائی, کوئی بولتے تھے؟ آج اللہ کا احسان, تبلیغ والے آ رہے ہیں, ہمارے ٹھڈیوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں, ہمیں بار بار سمجھا رہے ہیں کہ بھئی جماعتوں میں چلو, اجتماع کو چلو, نماز کو چلو, گشت میں چلو, تعلیم میں بیٹھو. کتنا اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ یہ مبارک کام کو جو ہے شروع فرماوے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے
اور سارے انبیاء صلاۃ و سلام یہ کام کیے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام، سارے نبی کیے ہیں کام۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اور یہ کام اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے ذمہ دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی ایمان میں داخل ہو جاتے ان کو فوراً فکر شروع ہو جاتی ہے، ارے میری بیوی کیسے مسلمان ہو جائے، میری ماں کیسے مسلمان ہو جائے، میرے بچے کیسے مسلمان ہو جائیں۔ تقریباً 30/9 آدمی ایمان میں داخل ہو گئے مکہ میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بڑے عزت والوں میں سے تھے، ان کو چیف جسٹس کا مقام تھا، اگر انہوں کوئی فیصلہ کرتے تو پورا مکہ مان لیتا تھا۔ انہوں بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھتے رہو بھائی، کیا اب تو ہم 40 کے قریب ہو گئے، کیوں نہیں کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر خطبہ پڑھا جاوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ابھی نہیں، جب زیادہ اصرار ہوا تو مل کر چلے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلا خطبہ دے رہے تھے کعبۃ اللہ کے سامنے، پہلا خطبہ دے رہے تھے۔ کفار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ٹوٹ پڑے کہ اتنا مارے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بے ہوش ہو گئے۔ ان کے جس حصے کو چھیا جاتا وہاں سے جو ہے وہ زخم بھر گیا ہوتا۔ اب ان کے خاندان والے، قبیلے والے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لے کر گئے، بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اب ان کے خاندان والے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب دیکھے کہ جن کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے ہوش میں آئے تو سب سے پہلے انہی کو پوچھ رہے ہیں۔ ناراض ہو کر جو ہے ان کے رشتہ دار چلے گئے، جاتے جاتے کہا، ان کی والدہ سے کہا کہ ان کو کچھ کھلا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ان کی ماں کہنے لگی بیٹا میں نہیں جانتی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور کہاں ہے، کیسے ہیں، میں کچھ نہیں جانتی بیٹا۔ یہ کہنے لگے اماں جان جب تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دریافت نہیں کر لیتا اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گا نہیں۔ ماں بے چین ہو گئی، ماں بے چین ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو ماں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ام جمیل وہ ایمان میں داخل ہو گئی ہے، آپ ان سے جا کر پوچھو وہ بتا دیں گی۔ ماں چھپتی چھپاتی ام جمیل کے پاس گئی، جا کر پوچھنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو وہ بھی اپنے دین کو چھپائے ہوئے تھی، اپنے دین کو چھپائے ہوئے تھی۔ وہ کہنے لگے میں کیا جانوں کون تمہارا بیٹا ابو بکر، کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتی۔ ہاں البتہ تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا بیٹا جو ہے زخمی ہو چکا ہے، میں چل کر اسے دیکھ لوں۔ وہ آئی، آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت کو دیکھ کر رونے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے میری ماں سے خوف مت کھاؤ، یہ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ پھر ام جمیل کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہیں، آپ صحیح سلامت ہیں۔
بولے جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. یہ تھی محبت. جب اندھیرا سا ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ اور یہ ام جمیل دونوں لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر پہنچے. ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت کو دیکھ کر سب رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لپیٹ لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کر دو. تکلیف ہے مگر فکر کیا ہے میری ماں بھی جنت کو چلی جائے, اسے بھی ایمان مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور پھر اس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ماں کو دعوت دیے, وہ ایمان میں داخل ہو گئے. میرے محترم بزرگوں دوستو, دین یوں ہی زندگیوں میں نہیں آیا, زندگیوں کی بات ہی لگائی گئی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہو گئے. وہ ایک عورت کے غلام تھے, ان کو اتنا مارا جاتا تھا کہ مارنے والے مارتے مارتے تھک جاتے. یہ ایک آدمی تھک جاتا دوسرے کو دیتا, دوسرا مارتے مارتے تھک جاتا تیسرے کو دیتے, اور تینوں بھی تھک جاتے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر یہ ایک ہی بات تھی, احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ دین قربانی کے ساتھ زندگیوں میں آیا ہے. یہ دین قربانی کے ساتھ زندگیوں میں آیا ہے. آج ہم جو ہے آسانی سے بھی دین پر چلنے کو تیار نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے مجلس میں سے اٹھ کر کہے کہ میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا, اور تلوار لے کر نکلے. راستے میں ان کے ایک دوست ملے, کہنے لگے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کو جا رہا. ارے سب سے پہلے تمہارے گھر کی خبر لو, تمہارے بھائی بہن مسلمان ہو گئے. ہم کو اور غصہ آ گیا, اپنے بہن کے گھر گئے. وہاں اس گھر میں تعلیم ہو رہی تھی. کیا ہو رہی تھی بھائی؟ ارے بولو کیا ہو رہی تھی؟ تعلیم ہو رہی تھی. حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان کے بہن کو اور بہنوی کو بٹھا کر جو ہے تعلیم کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے تو تعلیم کے الفاظ کان میں پڑے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا کر اپنے بہنوی کو مارا, اور بہن بیچ میں آئی, کہا کہ جو ہے ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ جب دین سچا ہے ہم نے اپنا لیا ہے. تو بہن کو بھی مارا, بہن کے چہرے سے بھی خون جاری ہو گیا, اور دیکھ کر پھر جو ہے تھوڑی شرمندگی آ رہی تھی, کہ بہنوی کو بھی جو ہے مار دیا, بہن کو بھی مارا. پھر بہن کو کہنے لگے تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ جب تک تم غسل کرو گے نہیں, تم کپڑے نہیں بدل لو گے, ہم اس وقت تک آپ کے حوالے نہیں کریں گے. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غسل کیے, اپنے کپڑے بدلے, اور پھر وہ قرآن کی آیتیں, سورہ طرح کی آیتوں کو لے کر پڑھنے لگے. اور جیسے پڑھنا تھا دل بدل گیا.
کہنے لگے مجھے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو. حضرت خباب رضی اللہ عنہ پیچھے چھپ گئے تھے، وہ سامنے آ کر کہنے لگے اے عمر، پنجشنبہ کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ یا تو عمر کو تو ہدایت دے دے یا جو ہے ابو جہل کو تو ہدایت دے دے. اللہ نے تمہارے لیے قبول کر لیا، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کی دولت دے دی. میرے محترم بزرگوں دوستو، دین زندگی میں یوں ہی نہیں آیا، قربانی کے ساتھ آیا ہے. اس کے لیے نامعلوم کتنے گھر اجڑے ہیں. مکہ کے بڑے امیر خاندان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے. ان کے لیے اس زمانے میں 200 درہم کا جوڑا خریدا جاتا تھا کپڑے، اور اس زمانے میں سب سے قیمتی عطر ان کو جو ہے ان کے لیے خریدا جاتا تھا. وہ کسی گلی سے گزر جاتے تو لوگ کہہ سکتے ہیں یہ گلی سے مصعب گزرے ہیں، اس کی خوشبو تھی. مگر جیسے ایمان میں داخل ہوئے تو ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے باہر ڈھکیل دیا. ایک مرتبہ مسجد نبوی کے سامنے سے وہ جا رہے ہیں، ان کے کپڑوں پر پیون لگے ہوئے ہیں. یہ پیون چمڑے کا بھی لگا ہوا ہے، کپڑا نہ ملنے پر پیون چمڑے کا لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ وہی مصعب ہے جو 200 درہم کا جوڑا پہننے والا آج پیون لگے ہوئے کپڑے پہن رہا. اور جب ان کی شہادت ہوئی تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ان کو کفن نصیب نہیں ہوا. ایک انصاری صحابی سہیل رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے رشتہ داروں نے کفن لایا تھا، وہ کفن میں سے ایک حصہ ان کو دے دیا گیا، اور وہ خورا ڈالے کہ بڑا کپڑا کسے دینا، چھوٹا کپڑا کسے دینا. ان کے خورے میں چھوٹا کپڑا آیا، وہ کپڑا سے ڈالا تو جو ہے پورے جسم نہیں چھپ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سر کو تو کپڑا باندھ دو، پیروں پر ازغر کے پتے ڈال دو. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ دین کے لیے مال کو لٹایا، خاندانوں کو چھوڑا، زندگیوں کو لگایا، تب یہ دین ہماری دنیا میں ہمارے تک پہنچا ہے. یہ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ دین کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں، اللہ کا ضابطہ ہے کہ قربانی سے دین پھیلتا ہے. آج ہمیں کمانے کے لیے قربانی دینا پسند ہے. اور صاحب کمانے کے واسطے میں دبئی کو بھی کویت کو جاتا ہوں، 8 سال جا کو وہاں رہتا ہوں، بیوی بچے کو چھوڑنے تیار، ماں باپ کو چھوڑنے تیار. جماعت میں 40 دن جاؤ جی کو تو کیسا جی جانا سو بھئی اکیلا نا. صحابہ رضی اللہ عنہ کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو جاتے پنجوں پر، یا رسول اللہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں گے. بوڑھے بھی کھڑے ہو جاتے تھے. اسپین کو ایک جماعت گئی جو فتح کرنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ترکی اسپین کے علاقے میں طارق بن زیاد رضی اللہ عنہ، طارق بن زیاد یہ تابعین میں سے تھے، ان کے ساتھ جماعت بنی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے. کیا تھے بھائی؟ میزبان. جب مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے گھر میں ٹھہرے تھے. ان کی بہت عمر ہو گئی تھی، 90 سال کے اوپر ہو گئی تھی. ان کے بچے پوترے سب جوان ہو گئے تھے.
اب اس وقت بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں بھی اللہ کے راستے میں جاؤں گا. لوگوں نے کہا کہ حضرت تمہارے بیٹے جا رہے ہیں, پوترے جا رہے ہیں, تمہیں کہیں کو جا رہے ہیں حضرت, تمہاری عمر ہو گئے. نہیں, وہ قرآن کی ایک آیت ہے, دیکھو اللہ کے راستے میں چلو جب تم ہلکے بھی ہو پھلکے بھی ہو, ہر حال میں اللہ کے راستے میں چلو. یہ آیت مجھے گھر میں نہیں بیٹھنے دیتی, میں بھی چلوں گا. اب وہ چل رہے تھے, چلتے چلتے ان کی طبیعت بگڑ گئی. ان کے امیر صاحب آ کر پوچھے حضرت تمہاری کیا رائے ہے, تمہاری کیا آرزو ہے؟ کہا کہ بیٹا دیکھ, تمہارے آخری پڑاؤ جہاں تک ہے میری لاش کو بھی وہاں لے کر چلنا, جہاں تمہارا آخری پڑاؤ ہے وہاں مجھے دفن کرنا. استنبول میں جب جو ہے ان کو دفن کیا جا رہا تھا تو اوپر محلوں میں سے جو ہے بادشاہ نے دیکھا کہ ان کے سروں کے اوپر سے ایک نور, عجیب نور اٹھتا ہوا اوپر جا رہا. نے بلا کر پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہا کہ ہمارے اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا انتقال ہو گیا, ہم ان کو دفن کر رہے تھے. میں نے یہ دیکھا ایک نور اٹھ کر جائے, تمہارے مرنے والوں کے ساتھ یہ حال ہوگا تو تمہارے زندوں کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ میرے بھائی زندگیوں میں چلے, اب جب مر گئے تو تب بھی ان کی لاشیں بھی چلی ہیں. ارے میرے محترم بزرگوں دوستو, ہماری زندگیاں صرف کمانے میں لگ رہی ہیں. پوچھو کیا؟ نہیں جی میں 3 بیٹیاں کی شادی کر ڈالیا, بہت بڑا کام کر ڈالیا. پوچھ کو دیکھو, نہیں جی میں 2 بلڈنگیں بنائی ہوں, نہیں گاؤں کے اندر میں بڑا یہ پیسے والا. میرے محترم بزرگوں دوستو, جب موت آئے گی ساری چیزیں چھوڑ دی جائیں گی باہر. ہمارے بنگلور میں ایک صاحب کا انتقال ہوا, بیٹا کٹنگ پلیئر بھی اسکرو ڈرائیور لے لے آیا. کئی کو پوچھو حضرت کو, ان کو پوچھو, کئی کو پوچھو جی, کئی کو باپ کو 2 سننے کے داتان تھے کہتے ہیں, وہ نکالنے کے واسطے آدمیاں بیٹھے تھے, بولے باپ میت کو تکلیف ہوتی ہے وہاں نک کو نکال. جی ان کی خبر میں کیا جی کام آتی, ہم نہ تمہیں کیا تھی کام آتی ہیں, کوئی چیز چھوڑیں گے نہیں. سفید کپڑے میں لپیٹ کو لے جا کر جو ہے خبر کے اندر ڈال دیں گے. پراپرٹیاں بھی ہمارے, دولت بھی ہماری, مرنے والا خالی ہاتھ دنیا سے جائے گا. میرے محترم بزرگوں دوستو, بچوں کو دین سکھاؤ, بچوں کو دیندار بناؤ, بچوں کو اللہ کی طرف لگاؤ, وہ بچے تمہاری خدمت کریں گے. میں آنے کے 1-2 دن پہلے فجر کے نماز کے پاس ہمارے ایک ساتھی کو لینے کے پاس سے گھر کرنے اترا. میں ایک بوڑھی بھائی کو بیٹھی ہے فجر کی نماز کے پاس. میں پوچھا کیا ماں یہ بیٹھی خود کو؟ بھائی ہاں بارات کو سوئی سو مسجد کے پاس کی ماں گھر گئے نہیں کیا ماں؟ نہیں ماں گھر میں جما لیتے نہیں ماں. بیٹے نہیں کیا ماں؟ ہاں بیٹا ہے ماں, جماتے نہیں. مسجد کے دروازے پر پڑی رہتی ہوں, یہاں سے بھیک منگ کر زندگی گزارتی ہوں. جو ماں باپ اولاد کے لیے جان سے زیادہ جو ہے محنت کر کر پالے, آج بڑھاپے میں وہ اولاد بچوں کو گھر سے دھکے مار رہی ہے. بوڑھی عورت روڈ پر فٹ پاتھ پر ٹھنڈ میں پڑی ہوئی ہے. ارے میرے محترم بزرگوں دوستو, اگر ہمارے بچوں کو دیندار نہیں بنائیں گے, ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ کریں گے. ہم سمجھ گئے کہ صاحب ہمیں ہے نہیں. ارے ہماری دولت بھی چھین لیں گے, گھر بھی چھین لیں گے, سب بھی چھین لیں گے, کھانے کو بھی کوئی پوچھے گا نہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو,
خود دیندار بنو، بچوں کو دیندار بناؤ، بیوی کو دیندار بناؤ، تمہاری عزت ہوگی، تمہاری خدمت کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، دین کا نفع دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ صرف دین مرنے کی بات نہیں ہے، آج دین زندگیوں میں ہوگا تو بیوی بھی شوہر کی خدمت کرے گی، بچے بھی خدمت کریں گے، بھائی بھی خدمت کرے گا۔ ایک بوڑھیا کو بیٹا کھاندے پہ اٹھا کر پورے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور پورا حج کیا، کھاندے پر بٹھا کر ماں کو طواف کر کر پورا حج کیا۔ پوچھا کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ ارے بھائی، جب پیٹ کے اندر تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو اس وقت جو پیٹ کے اندر جو کروٹ بدلا اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ ارے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں ساری چیزیں مل سکتی ہیں، ماں باپ کا بدل نہیں مل سکتا۔ ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو۔ اسی لیے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابی سکرات میں تھے، موت نہیں آ رہی تھی، سکرات میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کر پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میری ماں ناراض ہے میرے سے۔ کہا کہ اس کی ماں کو بلاؤ۔ کہا کہ ماں، ارے یہ مجھے اس کی بیوی کے سامنے مجھے ذلیل کرتا تھا، اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا، میں اس سے ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے ماں، تو کیا اس پر تیار ہے کہ تیرے بچوں کو جو ہے، تیرے بچے کو آگ میں جلا دیا جائے؟ نہیں کہا، نہیں یا رسول اللہ ایسا نہ کرنا، میرے بچے کو آگ میں نہ جلانا۔ تو تب تو معاف کر دے۔ میں نے معاف کیا تو ان کا جو ہے جسم سے روح نکلی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ماں باپ کو ناراض کر کر ہم جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں بڈھے ہو گئے، ہمیں ہمارے ذمہ بھی ماں باپ کا حق ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ دین اخلاق کو سکھانے کا نام ہے۔ ہر ایک کے ساتھ محبت سے ساتھ پیش آؤ۔ ایک آدمی بیوی کو محبت سے ایک لقمہ کھلائے گا تو اسے صدقے کا اجر ملے گا۔ کیا بولو؟ کیا بولو؟ تمہیں لال شرٹ والے بولو جی، تمہیں کیا بولو؟ بیوی کو محبت سے ایک لقمہ کھلائے تو کیا ملتا ہے؟ صدقے کا اجر ملتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، دین بہت آسان ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ بچوں کو دیندار بنائیں گے، ہمارے بچے ہمارے لیے راستہ بتائیں گے۔ ایک صاحب سے ملنے گیا تو ان کی بچی گھر سے فون کر رہی تھی، کہہ رہی تھی ابا تمہیں رات کو لیٹ آئے، اس کی وجہ سے فجر کو تم نہ اٹھنے تکلیف ہوئی، ذرا جلدی آ جاؤ تمہیں گھر۔ کیوں؟ گھر کے اندر تعلیم کریں گے تو بچے ہمارے اعمال کی فکر کریں گے، گھر کے اندر دین کا ماحول بنائیں گے، دین کے تذکرے کریں گے تو ہمارے بچے دیندار بنیں گے۔
بیوی کو دیندار بنائیں گے تو ان کے گود میں پلنے والے بچے دیندار بنیں گے. جتنے اولیاء اللہ ہوئے ہیں اٹھا کر دیکھو، محدثین ہوئے اٹھا کر دیکھو. میرے محترم بزرگوں دوستوں، بچہ گھر کو آیا، دیکھا کہ روٹی نہیں ہے، اب اس کے دل کے اندر جو ہے فکر پیدا ہوئی، کہیں میری نماز میں کمی تو نہیں، پھر 2 رکعت نماز اٹھا کر کھا لیا. ماں آ کر پوچھنے لگی بیٹا کیا ہوا؟ اماں آج کی روٹی تو بہت مزیدار تھی. ماں باپ خوش ہو گئے، آج ہمارا بچہ اللہ کے خزانے سے لینے والا بن گیا. ارے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اپنے بچوں کو اللہ پہ جوڑو، اللہ پہ جوڑو، اللہ کا تعارف کرو. وہی پالنے والا ہے، وہی حاجت روا ہے. آج ہمارے بچوں کو پیدا کر رہے ہیں، اٹھا کر اسکولوں میں ڈال رہے ہیں. کون چلا رہے ہیں بھائی؟ غیر چلا رہے ہیں. ہمارے بچوں کی تربیت کرنے کے واسطے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے بچوں کو دین سکھانے کے لیے وقت نہیں ہے. یہ ضروری ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمارے بچوں کو دین سکھائیں، اللہ کی پہچان کرائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آشنا کرائیں. اسی لیے کہتے روزانہ گھر کے اندر تعلیم والے عمل کو شروع کرو. فضائل اعمال کی کتابیں ہیں، 2 کتابیں ہیں، اس سے اول ایک دوم، یہ کتابیں گھر میں رکھ کر روزانہ 10 منٹ اس کتاب کو پڑھنا. کس کے گھر میں ہے بھائی؟ ارے فضائل کی کتاب کس کے گھر میں ہے؟ ارے پیچھے والے ذرا دکھاؤ نا بھائی. جن کے گھر میں نہیں ہے آج لے کر جائیں گے. ارے بولو نا. اس سے انشاءاللہ ہماری عورتوں میں، بچوں میں دین آئے گا. عورتیں دیندار بنیں گی تو ان کے بچے دیندار بنیں گے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ، اولیاء اللہ کے سردار بولتے ہیں. ان کے والد کا تو انتقال ہو گیا، ان کی تربیت کرنے والے کون تھے؟ ان کی ماں تھی. چھوٹی عمر میں، 7 سال کی عمر میں ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر کو دین سیکھنے کے لیے بھیج رہی ہیں. پہلے کیا ہوتا، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جانا تھا تو قافلے بن کو جاتے تھے، ادنے کچھ جڑ کو جاتے تھے. اکیلے گئے تو ڈاکو لوٹ لیتے تھے. اب وہ ایک قافلے میں گئے، ماں نے ان کے کردے میں 4 اشرفیاں رکھ دی تھی اور بچے کی تاکید تھی بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بہنا. اب ڈاکو نے لوٹ لیا، قافلے کو لوٹ لیا، ہر ایک کے پاس سے مال خریدا، مال لوٹا اور بچے کو پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ بچے نے کہا کہ میرے پاس 4 اشرفیاں ہیں. اور ان ڈاکو نے کہا کہاں ہے؟ دیکھو یہاں ہے. ارے کیوں چھپا کیوں نہیں لیا؟ ارے میں تو جھوٹ نہیں کہنا، میری ماں نے سکھایا کہ کبھی جھوٹ نہیں کہنا. اب ڈاکوؤں کو شرم آئی کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم لوٹ رہے ہیں اور یہ معصوم بچہ یہ جھوٹ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. توبہ کی. میرے بچے، میرے محترم بزرگوں دوستوں، بچوں کو دیندار بناؤ. ہمارے بچے ہدایت کے چراغ بنیں گے، ہدایت کے چراغ بنیں گے. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، گھر کے اندر دین کا ماحول بناؤ، دین کے تذکرے کرو، جنت کے تذکرے کرو، جہنم کے تذکرے کرو، موت کے بعد کے تذکرے کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تذکرے، صحابہ کی زندگی کے تذکرے، اولیاء اللہ کی زندگی کے تذکرے کرو تاکہ بچوں کے دلوں کے اندر بھی اس کا شوق پیدا ہو. میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہماری دولت مال نہیں ہے، بلڈنگیں نہیں ہیں، ہماری دولت ہماری اولاد ہے. اگر ہمارے بچوں کو دیندار نہیں بنائے
کل یہ عورت کھڑ کر 4 آدمی کو جہنم کی طرف لے کر جائے گی. ایک عورت کر کے کہے گی یا اللہ میرا باپ تھا, خود نماز پڑھتا تھا, مجھے کبھی نماز کی تاکید نہیں کرتا تھا, اس کے باپ کو کھینچ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. ایک عورت کھڑ کر کہے گی یا اللہ سالن میں کچھ کمی ہوتی تو میرا شوہر مجھے ڈانٹتا تھا, کبھی نماز کے لیے نہیں کہتا تھا, اس کے شوہر کو کھینچ کر ڈالا جائے گا. اسی طرح اس کے بیٹے کو, اس کے بھائی کو. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, ہماری عورتوں کو دین سکھاؤ, ان کو بھی جماعتوں میں لے کر چلو, 3 دن کی جماعتوں میں چلو. الحمدللہ 10 دن کی جماعتیں چل رہی ہیں. الحمدللہ یہ ہماری مستورات 40 دن کی جماعتوں میں چلی ہیں اور ملکوں میں 2 مہینے کے لیے گئی ہیں. ملکوں میں جا کر دین کا کام کیے ہیں. عورتیں گئے ہیں, ہم مردوں کو کیا ہوا بھائی؟ ہم بھی نیت کرو کہ اللہ ہمیں بھی ملکوں میں لے کر جائے. کون جائیں گے بھائی؟ اللہ سے مانگو یا اللہ ہمیں قبول کر لیں, اللہ سے قبولیت کے لیے مانگو, ورنہ میرے محترم بزرگوں دوستو صرف دنیا کو بکتے بکتے دنیا سے چلے جائیں گے. اللہ کی بڑائی کہتے رہو, موت پر اللہ یاد آئیں گے. فضائل عمل کتاب میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ قصہ لکھے ہیں. ایک آدمی جاپان کی گڑیا بیچتا تھا. 4 آنے میں 1 لے لو, 8 آنے میں 1 لے لو کر کے. اس کا انتقال ہوا. لوگ اس کے سامنے جا کر کہے بھائی کلمہ پڑھ لے, تو کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ پڑھے, کلمہ پڑھے, کلمہ نہیں پڑھا. اب کہہ رہا تھا جاپان کی گڑیا لے لو, 4 آنے میں 1, 8 آنے میں 1. وہی کہتا کہتا بکتا بکتا مر گیا. ایمان پر خاتمہ ہونا تو اللہ کی بڑائی کہو, گلی گلی میں جاؤ, گھر گھر پر جاؤ, اللہ کی بڑائی کہو, اللہ سے ہونے کو کہو. یہ بات دل میں اترے گی, یہی ایمان پر خاتمہ ہوگا. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو اپنے محلے میں دین کا ماحول بناؤ, اپنے گھر میں دین کا ماحول بناؤ. ہمارے دعوت کے کام کے ساتھ اپنی زندگی کو منسوب کرو. ہمیں جا کو بیٹی کو رشتہ دیکھتی ہیں, کہاں جا کو ڈھونڈتی جی بچے کو, انہیں کام بیٹھتا سو بھائی چھوکرا آ کر کو پوچھتی نہیں, ارے منڈیت بھی ہلاؤ نا جی, وہاں ہوٹل میں چاپیلے کو بیٹھتا جی انہیں چھوکرے دھائیں کے ساتھ. کہ تو کیا بولتی ہیں, وہ چبوترے پہ بیٹھتا جی, وہ کہ تو فٹ پاتھ والا جی انہیں کر کو آتی ہے. نہیں صاحب, انہیں مسجد میں رہتا ہے, مسجد کی جماعت کے ساتھ رہتا ہے, انہیں جماعت والوں کے ساتھ چلتا ہے, تو ہر آدمی کیا بولتا ہے, انہیں دیندار آدمی ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں اپنی زندگی مسجد کی جماعت والوں کے ساتھ جوڑو. ایمان والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ساتھ جوڑے تھے. جب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اتر کے سیدھا مسجد کو آ کر پوچھتا ہے فلانے آدمی کا تعلق تیرے ساتھ کیسے تھا. مسجد کہتی ہے یا اللہ یہ تو نیک آدمی تھا, مسجد کو آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو اس کے بارے میں اچھی رپورٹ دے گی. اب جو مسجد کچھ نہیں آتا اس کے بارے میں کیا رپورٹ دیں گے, کیا رپورٹ دیں گے بھائی. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑو. اور میرے محترم بزرگوں دوستو اس کے لیے ہم اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں. 40 دن اللہ کے راستے میں نکلیں گے, ہماری زندگی کا رخ پڑے گا. دنیا ہاتھ سے جاتی نہیں.
लोग बोलते थे हमें अकेला जी, मैं क्या करूं, दुकान में अकेला, कोविड में मर को चले गए, क्या होगा भाई? कोणती भी साथ आया फिर दुनिया में दुकान बंद होगी तो परवाह नहीं, खबर में हिसाब देने के वास्ते क्या करेंगे? वहां क्या अल्लाह छोड़ देंगे कि भाई अकेला था तो दुकान में छोड़ कर बोलेंगे क्या? उसे पूछेंगे तेरी जिंदगी कैसे गुजारा? इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हम सब नियत करो कि अल्लाह के रास्ते में हम 4 महीने लगाएंगे। कौन कौन लगाएंगे भाई? अरे किसी की दुनिया नहीं उजड़ती जी, अल्लाह का वादा है इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, मेरे दीन की मदद करो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। हमारे बस्तियों में उठाकर देखो, जो दावत की मेहनतों में चल रहे हैं, अल्लाह उनको खुश रखा है कि नहीं रखा है? बोलो। अरे मुंडी तो हिलाओ, ऐसा किया हिलाओ ना। जो जमातों में चल रहे हैं उन्हें खुश है कि नहीं है? अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, खुश रहे वो, शादाब रहे वो शख्स जो मेरी बात को सुने, दूसरों तक पहुंचाए। ये दावत का काम करने पर, तबलीग का काम करने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि खुश रहे और शादाब रहे शख्स। शादाब का तो क्या बोलते हैं? और बुढ़िया बोलते नहीं क्या जी, हरिया हो को जीजा बागर का, क्या बोलते? जरा हंसो ना जी, क्या सब भी ऐसे सूरत बना ले बैठे, हंसीच नहीं है। क्या बोलती बुढ़िया? हरिया हो को जीजा बागर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे बेंगलुरु में हमें 3-4 दोस्तान खड़े थे, एक साहब का उसमें 2 जने का इंतकाल भी होगा। वो हमारे एरिया के एक बड़े मालदार आदमी, बसा वाले, उन्होंने आए, आपको बोले क्या बात तुम्हारा हिस्सा क्यों हाजी साहब का? तो खड़े तुम्हें निकल 4 महीने चले जाती, मुल्कों को चली जाती, ना इतने पैसे खर्चा कर ले को, फिर आती वो घर में 40 आदमियों को 50 आदमियों को दावत दे को बुला ले को खिला लेती। कैसा रे बात तुम्हारा चल रहा है? सो हमें सुबह से शाम तक, रात को गए तो भी घर में लड़ाई, ये नहीं है वो नहीं है, घर को तुम्हारा कैसा रे चलता? सो हमारे दोस्त थे, इंतकाल हो गए, उन्होंने बोले, हंसले को बोले, हाजी साहब यही है दावत के काम की बरकत। अरे मेरे भाई, अल्लाह से लेना सीखो, अल्लाह को अपना बनाओ। अल्लाह के ताल्लुक जोड़ेंगे तो अल्लाह हमारे कामों को बनाएंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जुमा का खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पर खड़े हुए हैं, 12 पेवन लगे हुए इनके कपड़े पर, खड़े कह रहे हैं अस्सारतुल जबल। एक सहाबी सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जमात में थे, सैकड़ों मील दूर। अब उनको पुकार कर कह रहे हैं, सारिया पहाड़ के पीछे देखो। ये जो बैठे थे उन्होंने बोले, उन्होंने तो जमात में ही ना, जब वापस आए तो पूछे, सारिया वो जुम्मा के दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ? कहा कि देखो, हम जुम्मा की नमाज के करीब हम आ रहे थे, ये पहाड़ के पीछे से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज हमारे कान में पड़ी कि सारिया पहाड़ के पीछे देखो। हमने पलटकर पहाड़ के पीछे देखा तो दुश्मन पीछे से हमला करने वाला था, हम पलटकर उस पर हमला किया, हमें फतह नसीब हुई। सैकड़ों मील दूर का मंजर नजर आ रहा है बगैर टीवी के, और इनकी आवाज पहुंच रही है वत्ती दूर बगैर मोबाइल के। हवाओं पर तुम्हारी बात चलेगी। दरियाए नील सूख गई, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खत लिख रहे हैं। किसे लिख रही सो? किसे लिख रही सो? तुम्हें चौकड़ी वाले बोलो जी, चौकड़ी के शर्ट किसे लिख रही सो? दरियाए नील को लिख रही। ऐ दरियाए नील,
اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو اللہ کا بندہ عمر حکم کرتا ہے کہ تو بہہ جا. اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتی تو تیرے بہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہلوا بھیجا کہ اس پرچی کو دریا میں رکھ کر ایک تیز گھوڑ چلانے والا اسے رکھ کر فوراً آ جائے. وہ رکھ کر دوڑ کر آیا. اس وقت جو دریا بہنا شروع ہوئی 1400 سال ہو گئے, آج تک نہیں سوکھی, آج تک بہ رہی ہے. سنے میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے. یہ پوری کائنات کے مالک اللہ ہے. اللہ کو اپنا بنا لو, ہر چیز نفع دے گی. بہشتی زیور میں شروع میں ایک قصہ لکھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زمین ملی, سوکھی زمین تھی. اپنے غلام کو کہا کہ مصلی بچھاؤ. مصلی بچھا کر نماز پڑھے, دعا کی, اور جو ہے اسی وقت ابر آ کر برسنے لگا پانی. اپنے غلام سے کہا جا کر دیکھو یہ پانی کہاں تک برس رہا ہے. ان کا غلام گھوڑے پر بیٹھ کر چکر لگا کر کہا کہ حضرت صرف تمہاری زمین پر بارش ہو رہی ہے, کہیں اور بارش نہیں ہو رہی ہے. ارے میرے بھائی, 2 رکعت نماز پڑھ کر بارش کو برسا رہے ہیں. ہر لائن کی اللہ مدد کریں گے اگر اللہ کو اپنا بنا لو گے تو. اگر دنیا بکتے رہیں گے تو دنیا تو ہاتھ کو آئے گی مقدر کی, اس سے زیادہ نہیں ملے گی, مگر آخرت چھوٹ جائے گی. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, نیت کرو کہ اللہ کو اپنا بنائیں گے. ارے بولو اللہ کو اپنا بنائیں گے. ارے پیچھے والے بولو, ارے پیچھے والے بولو, سونے والے بولو, اللہ کو اپنا بنائیں گے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں گے, چاچا بنے کو لگیں گے, چلوں میں جگیں گے, تاکہ ہماری زندگیوں کا رخ بدل جائے. کریں گے بھائی. اور میرے محترم بزرگوں دوستو, ہمارے محلوں میں بھی ایک فضا کو بنانا. روزانہ فجر کی نماز کے بعد جو مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے, تعلیم میں بیٹھنا, مشورہ ہوتا ہے, مشورے میں بیٹھنا, اور وہاں 2.5 گھنٹے دینا. ایک دن میں کتنے گھنٹے جی؟ ارے پیچھے والے بولو نا, کیا جی کتنے گھنٹے ہیں؟ ہریا شرٹ والے کو پوچھو جی کتنے گھنٹے کر کو, کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 کہتے 24 آورس. اس کا 10% کتنا حضرت؟ ارے بھی 10% کتنا اس کا کتنا بھائی؟ یہ تاج بول رہی تبلیغ والے کیا بول رہی ہے؟ صرف 2.5 گھنٹے اللہ کے دین کے واسطے دیو. فجر کی نماز آئے, پڑھے, تعلیم میں بیٹھے, مشورے میں بیٹھے, اشراق پڑھے, تلاوت کرے, تسبیحات کرے, اور تھوڑا وقت جو ہے 1-پونا گھنٹہ چل پھر کر گھر کی ملاقات کرے. 2.5 گھنٹے ہو گئے پورے. کوئی مشکل ہے بھائی؟ کوئی مشکل ہے؟ ایسا کرتے رہیں گے تو ماحول بنے گا. دین کا ماحول بنے گا تو دین پر باقی رہنا آسان ہوگا. ایک بیٹا باپ کو مارلے کو جوتے سے مسجد تک لے کر آیا کرتے ہیں. باپ بولے کرتے بس کر گیا کرتے ہیں. کیا کہتے ہو؟ میرے باپ کو بھی میں یہاں تک اس مارلے کا آیا سکتا. ہمیں جیسا ہمارے ماں باپ کی بیعت بھی کریں گے, ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی. ماں باپ کی قدر کرو, ماں باپ کی قدر کرو.
بچوں کو دین سکھائیں گے وہ تمہاری قدر کریں گے. تمہیں 2 بلڈنگاں کھڑا ہے تو بیٹا پوچھیں گا کیا جی تم ہمارے بابا کو اتا چھوا سو خالی 2 بلڈنگاں کھڑے اب بھی 2 کھڑا دے تو کیا ہوتا تھا. میرے محترم بزرگوں دوستو، بچوں کو دیندار بنائیں گے تو بچے کہیں گے الحمدللہ ہمارے ماں باپ ہمیں دین سکھائے ہیں، اللہ کی پہچان سکھائے ہیں. ہر ایک کا درد سے سمجھاؤ، غریبوں کے ساتھ جیو، غریبوں کی مدد کرو، اپنے محلے میں جو حاجت مند ہے ان کی مدد کرو، اپنے رشتہ داروں میں جو حاجت مند ہے ان کی مدد کرو. ہمارے ایک بزرگ تھے، ایک اللہ والے بہت بڑے وہ مولانا امت صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کر کے مرکز میں وہی دین سکھاتے تھے لوگوں کو. حضرت ہمیشہ ایک شعر پڑھتے تھے، درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں. کروبیاں کہتے ہیں فرشتوں کو. عبادت کے لیے فرشتے بڑے حساب ہیں. انسان کو جو اللہ پیدا کیا وہ درد دل کے لیے ہے. وہ ماں باپ کا درد سمجھے، بیوی کا درد سمجھے، بھائیوں کا درد سمجھے، پڑوسیوں کا درد سمجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کا درد سمجھتے تھے. جو بوڑھی روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کچرا ڈالتی، اس کے گھر پہ پہنچ کر کہے تو بیمار ہے میں تیری خدمت کروں. اپنا مونتی بھی کہتی بولے تو زندگی بھر بات نہیں کرتے. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو ترتیب بناؤ کہ ہم اللہ کے راستے میں 4 مہینے 40 دن کے لیے جائیں گے. بتاؤ بھی کون کون چلیں گے اس اجتماع سے؟ کون کون چلیں گے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ نا، ذرا کھڑے ہو جاؤ نا. دیکھو ہاتھ چھوڑ دو، کھڑے ہو جاؤ نا، کھڑے ہو جاؤ.